آئی سی سی نے تازہ رینکنگ جاری کر دی۔ پاکستان کے بلے باز سعود شکیل کی بڑی ترقی، بابر اعظم اور دیگر پاکستانی پلیئرز کی نئی رینکنگ کیا ہے؟ لیبوشین نے ویرات کوہلی کا رینکنگ ریکارڈ توڑ ڈالا، ڈان بریڈمنٹ کا تاریخی ریکارڈ بھی خطرے میں پڑ گیا۔ ٹیسٹ اور ون ڈے رینکنگ میں پاکستان کی نئی پوزیشن جاری، اور پاکستان کو کتنی ترقیاں ملیں، ون ڈے رینکنگ میں پاکستانی پلیئرز کا راج۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ اور آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان سیریز کے خاتمے کے بعد آئی سی سی نے آج ہفتہ وار رینکنگ جاری کی ہے، جس میں نہ صرف ٹیموں کی بلکہ پلیئرز کی رینکنگ بھی جاری کی ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نہ صرف آئی سی سی کی جانب سے جاری کردہ رینکنگ کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بلکہ اس ہفتے پاکستان کے پلیئرز جو کہ ان ایکشن آئے، چاہے وہ بیٹرز ہوں چاہے وہ بولرز ہوں، ان کی رینکنگ میں کتنا فرق پڑا، کتنی ترقی ہوئی، کتنی تنزلی ہوئی، یہ تمام تفصیلات آپ ورلڈ اسپورٹس پر جانتے ہیں اور اس رپورٹ میں بھی آپ جانیں گے۔ اور ہم اس رپورٹ کا آغاز کرتے ہیں ٹیسٹ رینکنگ کے حوالے سے۔ پاکستان ٹیم لگاتار 2 ٹیسٹ میچز ہار جانے کے باوجود بدستور 6 نمبر پر موجود ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، کیونکہ 7ویں نمبر پر موجود سری لنکا اور پاکستان کا جو پوائنٹس کا فرق ہے وہ زیادہ ہے، لیکن پاکستان ٹیم 4 قیمتی پوائنٹس گنوا چکی ہے اور پاکستان کی 6ٹھی پوزیشن اب کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ موجودہ وقت میں دیکھا جائے پاکستان ٹیم 92 جبکہ سری لنکا 83 ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ 7ویں نمبر پر موجود ہے۔ اگر موجودہ جو رینکنگ جاری ہوئی ہے اس کے مطابق دیکھا جائے، آسٹریلیا 130 ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ پہلے، انڈیا 114 ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ دوسرے، جبکہ ساؤتھ افریقہ تیسرے، انگلینڈ چوتھے، نیوزی لینڈ 5ویں، پاکستان 6ٹھے، سری لنکا 7ویں، ویسٹ انڈیز 8ویں، بنگلہ دیش 9ویں اور زمبابوے کی ٹیم 10ویں نمبر پر موجود ہے۔ یہ ٹیسٹ رینکنگ ہے۔ اور اس کے علاوہ گزشتہ ہفتے بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان بھی 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلی گئی۔ اس کے بعد جو رینکنگ اپڈیٹ ہوئی ہے اس کے مطابق بھی پاکستان ٹیم بدستور 5ویں نمبر پر موجود ہے، اور چونکہ بھارت کو شکست ہوئی ہے اس لیے ان کے پوائنٹس زیادہ کٹ گئے ہیں۔ اب پاکستان اور بھارت کے درمیان صرف 1 ریٹنگ پوائنٹ کا فرق باقی رہ گیا ہے، اور اگر پاکستان ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں بڑی کارکردگی دکھاتی ہے یا پھر بھارت کی مزید ایک آدھ شکست ہوتی ہے تو اس صورت میں پاکستان بھارت سے 4تھی پوزیشن چھیننے کے قریب پہنچ جائے گا یا کامیاب ہو جائے گا۔ آج جاری ہونے والی آئی سی سی ون ڈے ٹیموں کی رینکنگ پر نگاہ ڈالیں تو نیوزی لینڈ 116 ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہے، جس کے بعد انگلینڈ 3 ریٹنگ پوائنٹ کے فرق کے ساتھ دوسرے، آسٹریلیا تیسرے، انڈیا چوتھے، پاکستان 5ویں، ساؤتھ افریقہ 6ٹھے، بنگلہ دیش 7ویں، سری لنکا 8ویں، افغانستان 9ویں اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں 10ویں نمبر پر موجود ہے۔ یہ ٹیموں کی رینکنگ ہے۔ اب اگر پلیئرز کے حوالے سے بات کریں تو گزشتہ ہفتے مارنس لیبیشین نے شاندار اور ریکارڈ ساز کارکردگی دکھائی، ویسٹ انڈیز کے خلاف ڈبل سنچری بنائی، پہلے ٹیسٹ میچ میں، دوسری اننگز میں سنچری بنائی، پھر دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کی ایک اننگز میں ایک اور سنچری بنائی، جس کی وجہ سے ان کو جو ریٹنگ پوائنٹس ہو گئے ہیں بہت بڑی ترقی ملی ہے، 937 ریٹنگ پوائنٹ ہو گئے ہیں، اور یہ آل ٹائم گریٹ رینکنگ کی جو تاریخ ہے اس میں ویرات کوہلی کے آئین برابر 11ویں نمبر پر آ گئے ہیں، جبکہ ڈان بریڈمنٹ جنہیں تاریخ میں سب سے زیادہ ریٹنگ پوائنٹ حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہے، اب ان سے وہ صرف اور صرف 24 ریٹنگ پوائنٹ کے فاصلے پر کھڑے ہیں، اور آئین ممکن ہے کہ مارنس لیبیشین ڈان بریڈمنٹ کا تاریخی ریکارڈ توڑ دیں۔ اگر ہم آل ٹائم گریٹ بیٹنگ رینکنگ پر نگاہ ڈالیں ٹیسٹ فارمیٹ کی تو ڈان بریڈمنٹ جو ہیں 961 ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں، اسٹیو اسمتھ 947 ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ دوسرے، ایسٹرا لین ہٹن تیسرے نمبر پر موجود ہیں، جبکہ دیگر پلیئرز میں چوتھے نمبر پر جیک ہوبز، 5ویں پر رکی پونٹنگ، 6ٹھے پر پیٹر مے، 7ویں پر گیری سوبر، 8ویں پر کمار سنگاکارا، 9ویں پر کلائیڈ والکاٹ، اور اس کے علاوہ 10ویں نمبر پر ویو رچرڈ ہیں۔ ویرات کوہلی اور مارنس لیبیشین آئین برابر 937 ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ اس فہرست میں 11ویں نمبر پر موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج جاری ہونے والی آئی سی سی بیٹنگ رینکنگ پر نگاہ ڈالیں تو مارنس لیبیشین پہلے نمبر پر موجود ہیں، جبکہ پاکستانی کپتان بابر اعظم جو کہ پہلے ہی اننگز میں 70+ رنز کی اننگز کھیلنے میں کامیاب رہے تھے، اگر ملتان ٹیسٹ میچ کی دوسری اننگز میں وہ کم از کم 40 رنز بنانے میں کامیاب ہو جاتے تو وہ اسٹیو اسمتھ سے دوسری پوزیشن چھین سکتے تھے۔ اسٹیو اسمتھ بھی ویسٹ انڈیز کے خلاف ناکام ہوئے، جس کی وجہ سے ان کے 18 ریٹنگ پوائنٹ کم ہوئے۔
لیکن اس کے مقابلے میں 8 ریٹنگ پوائنٹ بابر اعظم کے بھی کم ہوئے، جس کی وجہ سے وہ دوسری پوزیشن پر نہ آ سکے۔ البتہ ان کی جو تیسری پوزیشن ہے وہ برقرار ہے۔ موجودہ وقت میں اسٹیو اسمتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں، 875 ریٹنگ پوائنٹ ہیں، جبکہ بابر اعظم کے پاس 871 ریٹنگ پوائنٹ ہیں۔ صرف 4 ریٹنگ پوائنٹ کا فرق ہے ان دونوں کے درمیان۔ اگر کراچی ٹیسٹ میچ میں بڑی کارکردگی دکھانے میں کامیاب ہو جائیں تو بابر اعظم اسٹیو اسمتھ سے دوسری پوزیشن بھی چھین سکتے ہیں۔ اس طرح جوئے روٹ چوتھے نمبر پر موجود ہیں، حالانکہ ملتان ٹیسٹ میں وہ بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ اس کے علاوہ رشبھ پنت 5ویں نمبر پر موجود ہیں، کین ولیمسن 6 نمبر پر، ٹریوس ہیڈ 7ویں، عثمان خواجہ 8ویں، ڈیموت کرونرتنے 9ویں نمبر پر، جبکہ روہت شرما 10ویں نمبر پر موجود ہیں۔ یہ ICC ٹیسٹ بیٹنگ رینکنگ ہے۔ اس کے علاوہ اگر پاکستان کے پلیئر جو کہ ملتان ٹیسٹ کا حصہ تھے، ان کی کارکردگی، ان کی ریٹنگ کے حوالے سے جائزہ لیں تو بابر اعظم کے 8 پوائنٹ کم ضرور ہوئے ہیں، لیکن ان کی تیسری پوزیشن برقرار ہے، جبکہ عبداللہ شفیق جو کہ بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے، ان کی 3 ریٹنگ پوائنٹ کم ہو گئے ہیں۔ اب وہ ٹاپ 15 بلے بازوں کے فہرست سے خارج ہو کر 18ویں نمبر پر چلے گئے ہیں، 18 ریٹنگ پوائنٹ کم ہوئے ہیں ان کے۔ رضوان ان کے بھی 4 درجہ تنزلی ہوئی ہے، 17ویں سے 21ویں نمبر پر آ گئے ہیں، ٹاپ 20 ٹیسٹ بلے بازوں کی فہرست سے خارج ہو گئے ہیں، 21 ریٹنگ پوائنٹ کی کٹوتی کا سامنا کرنا پڑا۔ اظہر علی جو کہ اس میچ میں سے ڈراپ کیے گئے، انہیں مزید 2 درجہ تنزلی کا سامنا کرنا پڑا، اب وہ 26ویں سے 28ویں نمبر پر چلے گئے ہیں۔ اس طرح امام الحق 38ویں نمبر پر برقرار ہیں، 3 پوائنٹ ان کی ریٹنگ میں اضافہ ہوا ہے۔ سعود شکیل جو کہ اس میچ کی شاندار دونوں اننگز میں شاندار 50 سکور کی، آخری اننگز میں 94 پر ایک متنازع فیصلے کی وجہ سے آؤٹ ہوئے، وہ 33 درجے پلانگنے میں کامیاب رہے ہیں، 98 ریٹنگ پوائنٹ ملے ہیں انہیں، جس کی وجہ سے 94 سے اب وہ 61ویں نمبر پر آ گئے ہیں، جو کہ بہت بڑی چھلانگ ہے ICC ٹیسٹ بیٹنگ رینکنگ میں۔ اور اس کے علاوہ فہیم اشرف ان کی تنزلی ہوئی ہے، 10 درجے نیچے چلے گئے ہیں، 23 ریٹنگ پوائنٹ کم ہو گئے ہیں، 77 ان کی نئی بیٹنگ رینکنگ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ICC ٹیسٹ بولنگ رینکنگ پر نگاہ ڈالیں تو آسٹریلیا کے پیٹ کمنس 878 ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہیں، جیم اینڈرسن دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں ملتان ٹیسٹ میچ میں شاندار کارکردگی کی وجہ سے، روی چندرن اشون تیسرے نمبر پر، جسپریت بمراہ چوتھے، شاہین افریدی 5ویں، اولی روبنسن جو کہ ملتان ٹیسٹ میں شاندار کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے، وہ 6 نمبر پر آ گئے ہیں، 1 درجہ ترقی ہوئی ہے۔ کگیسو ربادہ 7ویں نمبر پر، کیل جیمیسن 8ویں نمبر پر، مچل سٹارک 9ویں اور نیل واگنر 10ویں نمبر پر موجود ہیں۔ یہ ICC ٹیسٹ بولنگ رینکنگ ہے۔ اور اگر پاکستان کے بولرز پر نگاہ ڈالیں تو شاہین افریدی اپنے 5ویں نمبر پر موجود ہیں، جو کہ انفٹ ہونے کی وجہ سے انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کا حصہ نہیں ہیں، البتہ ان کے 8 ریٹنگ پوائنٹس کم ہو گئے ہیں۔ اس طرح ابرار احمد کی 60ویں درجے پر انٹری ہوئی ہے، جو کہ ملتان میں انہوں نے ٹیسٹ ڈیبیو کیا، یہ ان کے کیریئر کا پہلا ٹیسٹ میچ تھا، جبکہ فہیم اشرف کی 6 درجے تنزلی ہوئی ہے، 24 ریٹنگ پوائنٹ کم ہوئے ہیں، اب وہ 79 ان کی نئی رینکنگ ہے، اس سے پہلے وہ 73 پوزیشن پر موجود تھے۔ محمد نواز کو بھی 10 درجے تنزلی کا سامنا کرنا پڑا، 70 سے اب 80ویں نمبر پر چلے گئے ہیں، 57 ریٹنگ پوائنٹ بھی کم ہو گئے ہیں۔ زاہد محمود ان کی بھی انٹری ہوئی ہے، اب وہ 87 ان کی نئی رینکنگ ہے۔ اس سیریز میں ان کا آغاز ہوا تھا راولپنڈی ٹیسٹ میچ میں، لیکن ملتان میں وہ اچھی کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے، اب تک وہ سیریز میں 12 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں، تو وہ 87ویں نمبر پر انٹری مارنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ون ڈے رینکنگ کی بات کریں، جو کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے حوالے سے اپڈیٹ کی گئی ہے، تو یہاں پر پاکستان کے بلے بازوں کا راج ہے۔ بابر اعظم 890 ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ بدستور پہلے نمبر پر موجود ہیں، امام الحق 779 ریٹنگ پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں، جس کے بعد اگلے نمبروں پر دیکھا جائے تو ساؤتھ افریقہ کے رسی وین ریڈرسن تیسرے نمبر پر، کوئنٹن ڈی کوک چوتھے نمبر پر، ڈیوڈ وارنر 5ویں، اسٹیو اسمتھ 6، جون برسٹو 7ویں، وراٹ کوہلی 8ویں نمبر پر آ گئے ہیں، 3 درجہ ترقی پائی ہے۔ روہت شرما تنزلی کا شکار ہو کر 9ویں نمبر پر چلے گئے ہیں، کین ولیمسن 10ویں نمبر پر ہیں، جبکہ وراٹ کوہلی کی ترقی کی وجہ سے فخر زمان ٹاپ 10 سے خارج ہو کر اب 11ویں نمبر پر چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ICC ون ڈے بولنگ رینکنگ پر نگاہ ڈال رہے ہیں تو نیوزی لینڈ کے ٹرینٹ بولٹ پہلے نمبر پر موجود ہیں، بدستور وہ کافی عرصے سے اس پوزیشن پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جوش ہیزل ووڈ دوسرے نمبر پر، مچل سٹارک تیسرے، میٹ ہنری چوتھے، شاہین افریدی 5ویں، راشد خان 6، ایڈم زمپا 7ویں، 1 درجہ ترقی ہوئی ہے۔ شکیب الحسن 8ویں نمبر پر چلے گئے ہیں، مستفیض الرحمان 9ویں اور مجیب الرحمان 10ویں نمبر پر موجود ہیں۔ یہ ICC ون ڈے بولنگ رینکنگ ہے۔
آپ نے بولنگ رینکنگ کے حوالے سے تفصیلات ملاحظہ کی اور امید ہے کہ کراچی ٹیسٹ میں پاکستان کے پلیئرز اپنی رینکنگ بہتر بنانے میں کامیاب رہیں گے، جبکہ پاکستان ٹیم اگر کراچی ٹیسٹ میں جیتتی ہے تو نہ صرف وہ کلین سویپ کی خفت سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گی بلکہ اپنی چھٹی پوزیشن کو بھی کسی حد تک استحکام دے سکے گی۔